بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم. محترم دوستو، یہ جو میں نے مختصر چھوٹی 4 آیتوں کی تلاوت کی، اسی کی میں مختصر تفسیر کر دیتا ہوں موقع محل کے اعتبار سے. یہ اس وجہ سے کہ آئندہ اتوار کو مغرب کے بعد ذی الحجہ کی 5ویں تاریخ ہوگی، تو گویا 4 دن تو گزر گئے ہوں گے اور 5واں دن شروع ہو گیا ہوگا، تو آدھا عشرہ تو گویا ختم ہونے کے قریب ہوگا. تو خیال ہوا کہ اسی کے بارے میں کچھ احادیث کا خلاصہ مفہوم بیان کر دوں. دھیان سے بھی سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں اور یاد بھی رکھیں اور گھر جا کر اس کا مذاکرہ بھی کریں. ضروری ہے بہت. اللہ مجھے صحیح اور مفید بات کہنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق دے. یہ مضمون اس لیے ابھی میں نے اختیار کیا، بدھ کو چاند دیکھنا ہے، اہتمام کرنا بھول مت جانا. اور بدھ کے دن مغرب سے پہلے ایک جو حکم ہے مستحب پسندیدہ، اس پر عمل کر لینا. ناخن کاٹ لینا جس پر قربانی واجب ہے، اور جس پر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی اگر مشابہت اختیار کرے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ان کو بھی وہی رحمتیں ملے گی جو قربانی کرنے والوں کو اور حاجیوں کو ملتی ہے. اس لیے قربانی کرنے والے تو ضرور اس پر عمل کریں، اور جس پر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی کر لے تو اچھا ہے کہ ناخن کاٹ لے، اپنی مونچھیں بنوا لے، داڑھی کی جو زائد بال ہو مشتسل، اگر اس کو صاف کاٹنا ہو تو وہ بھی کتروا لے. سر کے بالوں کو جو بھی زائد بال ہے بدن میں سب کٹوا لے. 10 دن تک جب تک قربانی نہ ہو وہاں تک
کاموں کو ہاتھ نہ لگاوے، یہ سب سے پہلا حکم ہے. تو بدھ کے دن فارغ ہو جائے. مغرب سے عشرہ شروع ہوگا، چاند ہو گیا تو بظاہر ممکن ہے ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا. تو مغرب سے وہ عشرہ شروع ہوگا جس کی بڑی فضیلت ہے. رمضان مبارک کی بھی ایسی فضیلت نہیں. ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے، ایام بہت عظمت والے ہیں، اس میں شک نہیں. حدیث میں سید الشہور شہر رمضان، لیکن اس کے بعد اعظمها حرمتا شہر ذی الحجہ، حرمت کے اعتبار سے سب سے عظیم ذی الحجہ. خوب ادب بجا لاوے، خوب عظمت ہو، دل میں اکرام ہو، کوئی احترام ہو. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ظلم مت کرنا، یہ عظمت کی علامت ہے. گناہ نہ ہونے پاوے، اللہ حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالی جو قسم کھاتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی، مراد ہے دن. یہ عرب کا محاورہ ہے. ہم اجمی لوگ دن بولتے ہیں کہ مجھے 10 دن کا سفر ہے، اس میں رات بھی آ گئی. عرب لوگ رات بولتے ہیں عربی میں کہ ہمیں 10 لیالی کا سفر ہے، 10 راتوں کا سفر ہے. تو وہ لیالی بولتے ہیں، مراد دن ہوتا ہے. تو یہاں بھی مفسرین فرماتے ہیں مراد دن ہے. 10 دن، 10 دن تو ہے ہی فضیلت والے، اس کے بعد بھی 3 دن، تو کل 13 دن اتنے زبردست ہیں. رمضان میں بھی ایسی عبادت ہے اس میں جو عبادت انہی دنوں میں آپ ادا کر سکتے، دوسرے دنوں میں نہیں کر سکتے. 2 عبادتوں کی بنا پر جو خاص عبادت ہے پورے سال میں ایسی نہیں ہے. ایک قربانی، دوسری حج. زبردست قربانی کی فضیلت الگ ہے، حج کی فضیلت الگ ہے. یہ 2 عبادتیں ان دنوں میں ہوتی ہیں 13 دن تک. اور یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں پورے سال میں کبھی نہیں ہوتی. رمضان کے روزے ہیں لیکن نفلی روزے بعد میں بھی رکھ سکتے، لیکن نفلی قربانی نہیں کر سکتے بعد میں، انہی دنوں میں کر سکتے. یہ عجیب بات. 10 11 12 بس 3 دن میں یا تو واجب قربانی کرو یا نفلی کرو. 3 دن کے بعد بھی 3 دن سے پہلے بھی کوئی قربانی نہیں. اور روزہ 5 دن کے علاوہ سال میں جب رکھنا چاہو نفلی قضا بھی رکھ سکتے ہیں. اور قربانی کی قضا نہیں، حج کی قضا بھی نہیں ہے کسی دن میں، انہی دنوں میں. اس سے اندازہ لگا یہ دن کتنے محترم، کتنے عظیم ہیں. پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت دی ہے، ایک بہت بڑا مقام دیا ہے. اتنا اونچا مقام کسی کا نہیں. تو یہ ہے وجہ.
یہ دو عبادتیں زبردست. دوسری بات، پورے عشرے کی جو فضیلت ہے، خاص یوم عرفہ کی 90 تاریخ. اور عجیب، اگر جو بدھ کو چاند ہو گیا تو اس وقت ہمارا 90 ذی الحجہ یوم عرفہ جمعہ کو پڑے. ابھی سے نیت کر لو کہ جمعہ کو روزہ رکھوں گا، چھوڑنا مت. کیا عجیب فضیلت ہے. ابھی بات انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو میں کہوں گا. اور وہ جو دن آنے والا ہے، اللہ کے واسطے ابھی سے سوچ لو کہ مجھے دنیا کا کام نہیں کرنا ہے. ایک تو جمعہ کا دن، یہ بھی عظیم، اور یوم عرفہ. پورے سال میں سب سے افضل اگر کوئی دن ہے، سید الایام، یوم عرفہ. وہ آنے والا ہے انہی 10 دنوں میں. تو اس ایک دن کی بنا پر پورے 10 دن کی فضیلت. اور کیسی فضیلت. جیسے رمضان المبارک میں آخری عشرے کی بہت فضیلت ہے. وہ کیوں؟ اس میں ایک رات ہے جس کا نام ہے سید اللیالی، شب قدر. تمام راتوں کی سردار. پورے سال میں جتنی راتیں ہیں سب کی اگر کوئی سردار ہے، شب قدر. پورے سال میں جتنے دن ہیں ان تمام دنوں کا سردار یوم عرفہ. تو دن جن 10 دنوں میں ہیں اس کی بنا پر 10 دنوں کی فضیلت، اور وہ رات جن 10 راتوں میں ہیں اس رات کی بنا پر ساری 10 راتوں کی فضیلت. یہ ہے کیسی فضیلت پتہ آپ کو. سب سے پہلے تو اللہ قسم کھا رہے، حد ہو گئی. والفجر، فجر کی قسم. فجر کا مطلب یا تو روزانہ کی فجر کی نماز. کیوں؟ یہ صبح شروع ہوتی ہے، صبح نو ایک نیا پیغام لے کر آتی ہے صبح کہ آپ کو نیا دن ملا، قدر کر لو. ورنہ رات کو ہم جو سو گئے تھے نا، وہ تو موت میں تھے. اللہم بسمک اموت، میں مرتا ہوں. النوم اخو الموت، سونا تو موت کا بھائی ہے. مرنے والا سونے والا دونوں یکساں ہیں. تو ہم تو صبح میں اٹھے زندہ ہوئی ہے، نئی زندگی ملی. تو اللہ فرماتے ہیں ہر دن کی صبح کو معمولی مت سمجھنا، عظیم آپ کو موقع ملا زندگی کا، ایک نیا پیغام ہے، قدر کر لینا. تو یہ معنی. دوسرا معنی، سال جب شروع ہوتا ہے محرم، اس کی پہلی جو تاریخ ہے وہ صبح مراد ہے، نیا سال ملا. تیسرا قول یوم النحر کی فجر، یعنی عید الاضحیٰ کی فجر. بہت فضیلت ہے. عید خوشی کا دن. مذہبی تہوار 2 ہے، ایسے خوشی کے ایام بہت ہیں. یاد رکھنا حدیث میں یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے، جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، ایام تشریق 3 دن وہ بھی عید کے دن ہے. اور یہ 2 عید الگ. اس اعتبار سے 7 عیدیں ہیں، لیکن 2 عید مذہبی تہوار اور یہ 5 عید خوشی کے. اور کیوں خوشی معلوم؟ اس میں اللہ کی رحمت مسلسل بارش کے قطرات سے زیادہ نازل ہوتی ہے، اس لیے خوشی کہا دن ہے. مغفرت اور بخشش کے بہانے ہوتے ہیں. کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں جہنمی جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اس لیے خوشی کا دن ہے عید کا دن. یہ یوم عرفہ اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے، شیطان کو نظر آتی ہے، ابلیس دیکھتا ہے. اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اتنی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں. اتریں گے جمعہ کو
قدر کر لینا اللہ کے واسطے. سوتے مت رہنا, دنیا کے کام کرنا. میں تو کہتا ہوں سال میں 20 دن اللہ کے لیے فارغ کر دو. رمضان کا آخری اشرا, ذی الحجہ کا پہلا اشرا, یہ 2 اشرے عبادت کے لیے ہے بس. سمجھو اللہ کو اتنی پسند ہے عبادت, اور دنوں میں اتنی پسند نہیں. ان دنوں میں جو عمل اللہ کو محبوب ہے, اتنا محبوب اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں میں نہیں ہے. بخاری شریف کی دن تو وہی ہے, وہی صبح, وہی دوپہر, وہی مغرب, وہی رات, لیکن اللہ نے ایک مقام دیا ہے. ہم انسان یکساں ہیں لیکن ہر ایک کا ایک مقام ہوتا ہے. اس کا مقام الگ, اس کا مقام الگ, اس کی عظمت الگ مقام ہوتا ہے. اللہ کے رسول بھی بشر لیکن مقام سب سے اونچا. صحابہ وہ بھی ہمارے جیسے, لیکن ان کا ایک مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی, آپ کا زمانہ ملا, تو مقام ہوا کرتا ہے. تو دین تو سب یکساں ہے. ہر دن سورج نکلتا ہے, ہر دن سورج غروب ہوتا ہے, تو ان 10 دنوں میں بھی ایسا ہی ہوگا. لیکن اللہ نے ایک فضیلت دی ہے, زبردست فضیلت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے, اتنا پسند دوسرے دنوں میں سال کے نہیں ہے. صحابہ کو تعجب ہوا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. کیا یا رسول اللہ, جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے اللہ کو ان دنوں کا عمل, اور عمل مطلق فرمایا. یہ عجیب بات. کوئی بھی عبادت, نماز, تلاوت, دعا, ذکر, صدقہ, خیرات, والدین کی خدمت, غریبوں کی مدد, پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک, جن کے ساتھ انبن ہے ان کے ساتھ صلح کر لی, دل میں کینہ ہے اس کو دور کر دیا, یہ سب عبادتیں ہیں. درود شریف, تیسرا کلمہ, یہ تو خاص حدیث میں. صلاۃ التسبیح, تہجد, اوابین, اشراق, کوئی بھی عمل کرو, بس کوئی بھی عبادت بجا لاؤ, جہاد سے بھی افضل. اللہ کے رسول. ہاں, وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلا, جان بھی دے دی اللہ کے راستے میں, سارا مال قربان کر دیا, وہ اور یہ ان دنوں میں عمل کرنے والا برابر. کوئی معمولی بات ہے, جان دے دینا, سارا مال لٹا دینا, اس کو برابر کہا. ان دنوں میں نماز پڑھنے والے کو, تلاوت کرنے والے کو, روزے رکھنے والے کو, اور ان دنوں میں عمل بجا لانا, حدیث میں ہے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ایک نماز نہیں پڑھی, 700 نمازیں پڑھی, اور جماعت کے ساتھ پڑھی 500 نماز کا ثواب. 500 مت سمجھو, 700 ملٹیپلائی کرو. حدیث میں یہ ہے دین کی فضیلت ان 10 دنوں. تو کوئی بھی عمل بچا لاؤ. ایک حدیث میں تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دنوں میں عمل کرنے والا غزوے کے برابر ہے. کوئی غزوہ کرتا ہے, کیسا معلوم, رات کو پوری رات عبادت بجا لاتا ہے, دن میں پہرا دیتا ہے, ہر وقت اللہ کے راستے میں جتنا اس کو ثواب, اتنا ثواب ان 10 دنوں میں عبادت بجا لانے والے کو ملتا ہے. اب آپ ہی بتاؤ, ان 10 دنوں میں تو یوں کہتا ہوں یہ شیعہ لوگ محرم کے 10 دن آتے ہیں,
दुकानें भी बंद, होटलें भी बंद, बिल्कुल लॉक। हम इतना भी नहीं कर सकते कि नमाज के वक्त में बंद करें। न कर सके, वल्लाह मैं कहता हूं हमसे ज्यादा महरूम, इतनी ज्यादा फजीलत अल्लाह का समझावे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं फरमा रहे कसम खा खा के, और हमसे दुकान बंद नहीं होती नमाज के वक्त में। अरे अजान मस्जिद में होनी चाहिए। इन दिनों में तो सुन्नत नफल ये सुन्नत क्या होगा, ये भी नहीं छूटनी चाहिए। अगर छूट जाती है समझो हमारे दिल में दुनिया की अहमियत है, आखिरत की नहीं है, अमल की नहीं है, इबादत की नहीं है, सवाब की नहीं है, अल्लाह रसूल की नहीं है, जन्नत की नहीं है, दुनिया की है। माफ फरमाना, मैं सही कहता हूं, सब बराबर है हमारे लिए। क्या बाजार में जाके देखो, पढ़ लेंगे बाद में नमाज, इतने अफसोस की बात है, बिल्कुल गलत है। ये 10 दिनों में तो मैं आपको नरमी की बात नहीं करूंगा, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। आप करोगे तो आपका फायदा है, हाँ मेरा फरीजा है आपको समझाने का, तो इस अंदाज से मैं समझाऊंगा। अहमियत पैदा हुआ, क्यों अहमियत पैदा नहीं होती इबादत की? तो फरमाया कोई पूरी रात इबादत करता है, पूरा दिन पहरा देता है, गज़वे में अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है, कितना सवाब, इतना सवाब इबादत का। जो इबादत बजा लाओगे इतना मिलता रहेगा। कितना ज़खीरा होगा कल कयामत के दिन पता चलेगा। कम समझेंगे इसको भी कर लो। और दूसरी बात पता आपको, ये जो अय्याम चलते हैं फितने का है, बिल्कुल फितने का अय्याम है। फितना किसे कहते हैं मालूम? गुनाह आम हो जाए, बस इतना मुख्तसर इसकी तारीफ याद रखना। फितने की गुनाह आम हो जाए दुनिया में, इसको बोलते हैं फितना। आज ऐसा ही है, गुनाह में सब आ जाए, दुनिया की मोहब्बत आम हो जाए, औरतों का फितना आम हो जाए, दिन पर अमल करना मुश्किल हो जाए। यह फितने का जमाना। ऐसे जमाने में बंदा इबादत बचा लाता है, सहाबा के जमाने के 50 सहाबा के अमल के बराबर सवाब मिलता है। 50 सहाबा एक साथ में नमाज पढ़े, तिलावत करे, कितना सवाब मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा, अभी भी मिलेगा। लेकिन इन 10 दिनों का खास ख्याल कर लेना। तो यौम अरफा की बिना पर पूरे 10 दिनों की फजीलत तो अल्लाह कसम खा रहे हैं, वलयालिन अश्र वश्शफ्र, जुफ्त की कसम, वलवत्र, 5 अदद की कसम। क्या मतलब इसका? जुफ्त यानी यौमुन नहर की कसम, 10वीं तारीख ये जुफ्त है, और ताक वलवत्र यौम अरफा की कसम, 90वीं तारीख की कसम, यौम अरफा। ये अल्लाह को बहुत पसंद है। सवाल की बात से शुरू होता है। अब अंदाजा लगाओ, ये दिन ऐसा है कि आम पूरे साल के दिनों में रात पहले होती है, दिन बाद में, लेकिन इन दिनों में रात को दिन के ताबे कर दिया। कैसी अजमत होगी, आप इससे अंदाजा लगाओ कि 90 जो जुम्मा का दिन आने वाला है, उसके बाद जो रात आएगी शनिचर की, वो जुम्मा के ताबे। मिसाल के तौर पर, मिसाल से आपको बात समझ में आ जाएगी। 9वीं ज़िलहिज्जा को कोई जिद्दा पहुंचा, सीधा एहराम बांध के जब मक्का आया तो
90 ذوالحجہ کی مغرب ہو چکی تھی. فکر نہ کرے، جو رات ہے نا وہ 90 ذوالحجہ کی. آدھی رات کو بھی پہنچے، صبح صادق سے 5 منٹ پہلے پہنچے، 5 منٹ پہلے. صرف قدم رکھ دو بس عرفہ میں، قدم رکھ کے فوراً بھاگو، حاجی بن گئے. 1 سیکنڈ ہے، صبح صادق سے پہلے مل گیا. 90 ذوالحجہ تو گئی رات جو 10ویں کی آنے والی ہے. رات کو بھی تابع بنا دیا. کیسا دن ہوگا، دن کے تابع. اور ابھی سے تاریخ شروع ہو گئی اسلامی. دن رات کے تابع. یہ رات جو ہے نا، یہ اتوار کی رات نہیں ہے، یہ پیر کی رات ہے، یہ منڈے کی رات ہے. اور وہ زمانہ جب آئے گا تو وہ 90 ذوالحجہ جو ہوگی اس کی رات سمجھی جائے گی. تو یوم عرفہ جو ہے اس کی قسم ہے. والبدر، تاک رات کی قسم یوم عرفہ. یہ قسم کھانا ہی علامت اس بات کی ہے کہ یہ بہت محترم بشان ہے. یہ دن یہ بہت عظیم ہے، یہ بہت مبارک ہے. کتنا مبارک آپ اندازہ لگاؤ. حدیث میں ہے یوم عرفہ کی فضیلت 10,000 دنوں کے برابر ہے. بہقی کی روایت. کیا مطلب 10,000؟ اس دن میں جمعہ کا دن آئے گا، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، تہجد پڑھی، صلاۃ التسبیح پڑھی، جمعہ پڑھی، سورہ واقعہ، سورہ کہف پڑھی، یاسین، جو بھی تلاوت، جو بھی دعا، درود شریف، جو کچھ پڑھا 10,000 دنوں تک پڑھا. یوں سمجھے اتنا ثواب ملے گا. کم سے کم 30 سال تک کوئی عبادت کرے، وہ جو جمعہ کو عبادت کرے گا اتنا ثواب ملے گا. اندازہ لگاؤ 10,000 دنوں کے برابر. اور اس سے پہلے والے دن صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,000 دن کے برابر ہے. کیسے 10 دن ہیں یہ تو سمجھ نہیں پڑتی. میں تو واقعیتاً ایک کتاب نہیں کئی کتابیں دیکھی، الحمدللہ فخر نہیں کرتا میں، 10 کتابیں دیکھی میں نے. ہر کتاب میں یہ حدیث، ہر کتاب میں یہ بات. میں حیرت میں پڑ گیا. اللہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ان 10 دنوں کو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شیعہ لوگ محرم کے 10 دن اپنے رسم کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے دکانیں بند، ہوٹلیں بند، کچھ بھی ہو جانے گا گھر میں بیٹھ جاتے. بالکل غلط، بلکہ گناہ. پھر بھی اہتمام دیکھو. اور یہ بالکل صحیح، 100% صحیح اور ثوابی ثواب. ہم تو گویا شیعہ سے بھی نہیں گزرے کہ نماز کے وقت میں بھی دکان نہیں بند کرتے، نماز کے وقت میں دنیا کا کام نہیں بند کرتے. میں پورا سال تو نہیں کہتا کیونکہ اب ہمارا ایمان ایسا مضبوط نہیں بنا کہ میں پورے سال کی تشکیل کروں آپ کو، ورنہ میں تو پورے سال کا قائل ہوں. پورے سال کا مطلب سمجھے، ہر سال جب آوے، یہی میں تو کہتا ہوں. پوری زندگی کا میں تو قائل ہوں. نماز کے وقت میں دکان بند، نماز کے وقت میں آفس بند، نماز کے وقت میں دنیا کا کام بند. یہ تو میرا الحمدللہ یہی میرا کہنا ہے. عمل کرنا نہ کرنا وہ بات الگ ہے، سمجھے یا نہیں سمجھے. میرا نظریہ تو یہی ہے جو صحابہ کا تھا. چاہے مجھے آپ پرانا کہو، قدامت پرست کہو، کہ فنڈامنٹلسٹ کہو، کہ تکیانوس کہو، میں تو اپنی بات پر جمع رہوں گا. یہی کہوں گا میں صحابہ جیسی زندگی گزاروں گا. جب ہی یہ حالت سدھریں گے، ورنہ مر جائیں گے، سدھریں گے نہیں. مہر لگا دوں، ٹھپا لگا دوں. کوئی یوں کہے کہ حالت بدلے اللہ کی مدد آوے، نہ. اللہ نے نہ کہہ دیا ہے کلام مجید میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم.
جب تک تم نہیں بدلو گے اللہ حالت نہیں بدلے گا. یہ لگے کلام مجید میں بدل جاؤ. دیکھو ابھی تو کم سے کم 13 دن بھی نہیں بدل سکتے ہم. بہت افسوس ہوتا ہے مجھے ان دنوں میں جس کی تکبیر اولا بہت ہوتی ہے. فجر تکبیر اولا بہت ہو, افسوس ہوتا ہے مجھے. اس لیے عزم مسمم تہیا کرو کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے, یا سیٹنگ کرو, ایڈجسٹ کرو کچھ کہ فلانی جگہ پر 1:30 بجے ظہر ہے تو میں پہلے جاؤں گا, فلانی جگہ پر 2 بجے تو اتنی دیر تم بیٹھو, وہاں 2 بجے تم جانا ہے. لیکن اہتمام سنت دکان میں دکان پہ آ کے پڑھو, کوئی حرج کی بات. فرض پڑھنے نہ ہو تکبیر اولا کے ساتھ, ہاں تکبیر بہت نہ ہو, یہ ہے اصل کامل نماز تو تکبیر اولا والی ہے, یاد رکھنا, ورنہ ناقص ہے نماز. ہم دنیا میں کوئی ادھورا مکان نہیں بناتا, ہر چیز ہائی فائی والی, فرسٹ کلاس والی. تو نماز کیوں ایسی نہیں؟ چلے تو بعد میں پڑھ لیں گے, تھرڈ کلاس والی بھی چلے گا. نہیں, ہم کھانا کون اچھا بناتا ہے پوچھیں گے باقاعدہ, کپڑا کون اچھا سیتا ہے پوچھیں گے باقاعدہ, کس کمپنی کا چپل جوتا اچھا ہے پوچھیں گے باقاعدہ. لیکن یہ نہیں پوچھیں گے کہ کس مسجد میں اچھی نماز ہوتی ہے, سنت کے مطابق کہاں ہوتی ہے. وہ تو افسوس کی بات ہے. کیوں اہمیت ختم ہو چکی ہے دین کی, آخرت کی, اللہ کی, رسول کی, قرآن کی, حدیث کی, شریعت کی. اللہ صحیح توفیق دے. دیکھو معاف فرمانا, میں سب میں کہتا ہوں, میں اس لیے کہتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کروں تاکہ میں عمل کروں, اس لیے اتنی کھڑی کھڑی بات کہتا ہوں. کیوں آپ فوراً میری طرف انگلی کرو گے, یہ تو بہت سخت بات کرتے ہیں, خود تو عمل نہیں کرتے. اسی لیے میں جان بوجھ کر ایسی بات کرتا ہوں کہ میں پابند بنوں, اللہ توفیق دے مجھے. اس لیے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں, اللہ مجھے توفیق دے آپ کو بھی. ہاں تو یہ 10 دن جو ہے کتنے عظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ہر دن کا روزہ 1 سال کے برابر. میں نے حساب لگایا, رمضان کے روزے کو 10 دن کے بنا پڑتا کہ رمضان کے 30 روزے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے, 36 روزے رکھو گے تو 360 روزے کے برابر ہے. اس لیے شوال کے 6 روزے, 36 روزے رکھے تو 1 سال کے برابر, اور ابھی 1 روزہ رکھے 1 سال کے برابر. اور یوم عرفہ کے بارے میں مستقل فضیلت ہے. یوم عرفہ کا روزہ 1000 دنوں کے بعد 3 سال کے بعد. صرف یہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کی بنا پر اللہ اگلا سال, آئندہ سال, پچھلا 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. اور اس سے اگلا جو دن ہے یوم الترویہ, اس کو بولتے ہیں 8ویں تاریخ, یوم الترویہ, یوم عرفہ, یوم النحر, ایام تشریق, یوم القرب, یہ الگ الگ نام ہے. یوم الترویہ کیونکہ اس زمانے میں حاجی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, زمانے جاہلیت میں, اپنے اونٹوں کو خوب پانی پلا دیتے تھے, کیونکہ عرفات مینا میں جانا تھا, مزدلفہ میں جانا تھا, وہاں پانی نہیں ہوتا تھا. یہ تو اللہ کا احسان مانو گے, ابھی ضرورت ہے. 1980 سے پہلے بھی پانی نہیں تھا. اب پانی کے ڈرم لے جاوے کہ سامان لے جاوے, غسل کا بھی پانی, پکانے کا بھی پانی, وضو کا بھی پانی, پینے کا بھی پانی, کتنا پانی, آدمی تھک جائے, سب اٹھانا پڑتا تھا.
کتنی آسان ہو گئی حج. کوئی پانی لینے کی ضرورت نہیں, استنجے کا پانی. اب اندازہ لگاؤ کتنا پانی ضرورت تھی اس وقت. ساتھ میں لے جانا پڑے ہر ایک کو, چاہے بڈھا ہو گیا نوجوان, کیا کرے بغیر پانی کے. اس لیے اس زمانے میں جانے سے پہلے اونٹوں کو خوب سیراب کر دیتے تھے. اور اونٹ اللہ تعالیٰ نے واقعیت ریگستان کا جانور بنایا ہے. ریگستان کئی کئی کلومیٹر تک پانی نہیں ہوتا, اس لیے جانور بھی ایسا ہے 16 دن کا پانی وہ جمع کر لیتا ہے. ٹانکی ہے اس کے پیٹ میں, ٹانکی ہے باقاعدہ. 16 دن تک پانی نہ ملے اس کو, کوئی حرج کی بات, اس کو کوئی ضرورت نہیں پانی کی. کھانا بھی نہ ملے, کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ نے بنایا ایسا, ریگستان کے لیے بنایا. تو 8ویں تاریخ کو حاجی لوگ اونٹوں کو خوب پانی پلا دیتے تھے, اس لیے اس کا نام پڑا یوم الترویہ. اس میں تو یوم الترویہ 8ویں تاریخ ہے. یہاں کے حساب سے کون سا, اگر جو 29 کا چاند ہوا تو جمعرات کو پڑے گی, جمعرات کا دن یوم الترویہ. تو یوم الترویہ کے بارے میں آتا ہے اس دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کا. تو کم سے کم پورے 9 دن کے نہ رکھ سکے, 2 دن کا ضرور. جمعرات اور جمعہ فضیلت بھی بہت ہے. یہ دن 1000 دنوں کے برابر ہے یوم الترویہ, اور یوم عرفہ 10,000 دنوں کے برابر ہے. اور 2 سال کے گناہوں کا کفارہ, اور یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ, اور 1 سال روزوں کا ثواب. اور دوسرے جو دن 1 سے 7 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ حدیث میں. تو کیا فضیلت, قسم چکھائے ہر دن کا روزہ. ابھی میں ایک حدیث کے اعتبار سے سمجھا, یہ میں نے ایک ساتھ میں 3-4 حدیثوں کا مفہوم بیان کر دیا. 1 سال کے روزے کا ثواب تو ہے ہی. فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سب قدر. میرے پاس الفاظ نہیں, میں کیا بیان کروں اللہ کی تعریف. اللہ تو کتنا کریم ہے, تم نے ایک رات کو شب قدر کے برابر بنایا. اب آپ ہی بتاؤ, ان راتوں میں کوئی غفلت کی نیند سو جائے, نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. اب بتاؤ کون شیطان کا بھائی ہے, اور شیطان کی سر اللہ کی مدد آتی ہے تو اس کے بھائی پر اللہ کی مدد آئے گی. اب دیکھ لینا کتنے نماز پڑھتے ہیں. ارے یہ راتیں تو ایسی ہے, شب قدر 1000 مہینوں سے افضل, یعنی 30,000 راتوں سے افضل. اس رات میں جو مغرب عشاء فجر کی نماز پڑھے, ایسا سمجھا جائے گا 30,000 راتوں تک مغرب عشاء فجر پڑھی, کتنا ثواب ملے گا, اتنا ثواب ملے گا. اس رات میں اوابین پڑھی, اتنا ثواب ملے گا. اس رات میں تہجد پڑھی, اتنا ثواب ملے گا. اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھی, اتنا ثواب ملے گا. اس لیے میں تو آپ سے کہتا ہوں, جب آپ محبت سے آتے ہیں سننے کے لیے تو سنو. ان 10 راتوں میں بلکہ 3 رات بڑھا دینا ایام تشریق کی, 13 رات تک مسلسل اوابین بھی پڑھنا, صلاۃ التسبیح بھی پڑھنا, اور تہجد بھی پڑھنا. اور اللہ سے کہنا کہ اللہ پوری زندگی مجھے توفیق دے. لیکن یہ 2 تو رمضان کا آخری اشرا اور ذی الحجہ کا پہلا اشرا, یہ عبادت کے لیے فارغ کر دو. علماء فرماتے ہیں ہم سے پوری زندگی عبادت نہیں ہوتی, پورا سال عبادت نہیں ہوتی. جس طرح اللہ والے بزرگان صالحین اولیاء جو عبادت کرتے ہیں, کم سے کم ان کی مشاورت تو ہو جائے. 20 دن ہم فارغ نہیں کر سکتے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ مستقل فارغ کرو, بس اسی وقت میں نے آپ کو دکان کا بھی وقت بتا دیا, دکان بھی کھلی رکھو میرے, لیکن کیسے, نماز نہ جائے. میں نے یہ نہیں کہا بالکل دکان بند کر دو آپ,
یہ میں نے نہیں کہا کہ دنیا کمانا چھوڑ دو، نہیں، سب کرو، سفر بھی کرو، لیکن سفر بھی اس طرح کرو نماز کا جانو۔ اس لیے میں تو مشورہ دوں گا، چاہے آپ قبول کریں یا نہ کریں، ان دنوں میں سفر کرنا ہو، مثال کے طور پر آپ کو بس میں جانا ہے یا ٹرین میں جانا ہے، آپ نے دیکھا ٹرین میں جاؤں گا تو مجھے عصر مغرب ٹرین میں ہو جائے گی، جماعت جائے گی، تو میں تو یوں کہوں گا، شادی کے موقع پر نہیں، اس کو کوئی خرچے کا کہتا ہے کہ بہت خرچہ ہے، ارے جتنا بھی خرچہ ہو کوئی حرج کی بات نہیں، تو عبادت کے موقع پر کیوں ہم خرچ نہیں کرتے؟ پرائیویٹ کر لو گاڑی، وہ 1000 روپے تو یہ 5000 روپے ہوں گے، لیکن آپ نے عبادت کے لیے خرچ کیے۔ میں تو یہ کہوں گا الحمدللہ جو میرا نظریہ ہے، الحمدللہ جو اللہ مجھے توفیق دیتے، میں تو یہی کرتا ہوں، الحمدللہ نماز نہ چاہے اس لیے میں 10,000 کرایہ دیتا ہوں بمبئی کا، 1000 میں نہیں چاہتا، واحد نماز کے لیے الحمدللہ اللہ استقامت دے مجھے، سب کو دے توفیق۔ تو یہ کرنے کا تو کم سے کم ان 10 دنوں میں ایسا کرے، بنا ضرورت سفر نہ کرے، ہاں ضروری ہو سفر تو پھر نماز کا خیال کرو کہ جماعت کے ساتھ نماز ہو، پتہ نہیں آئندہ یہ 10 دن ملتے ہیں یا نہیں، بہت اہتمام کرنا چاہیے آدمی کو۔ تو حدیث میں یوں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر رات شب قدر کے برابر۔ مجھے تو اتنا تعجب ہوتا ہے، کیا تعجب ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں صرف ایک شب قدر رکھی اور اس کو بھی چھپا کے رکھا، ہمیں تلاش کرنی پڑتی، ملے نہ ملے۔ اس میں تو پہلے سے کہہ دیا 10 کی 10 راتیں شب قدر چاہو میرے بندو، تو 10 راتیں شب قدر کتنا حساب کرو، 3 لاکھ راتیں ہوئی، 30,001 رات، 3,10,000 راتیں، 3 لاکھ کے سال آگے پیچھے 840 سال جتنے ہوتے ہیں۔ ان 10 راتوں کو عبادت صحیح معنی میں تکبیر اولا کے ساتھ، تہجد اوابین کے ساتھ، صلاۃ التسبیح کے ساتھ پڑھیں گے، 840 سال عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ مسلسل پوری رات کسی نے عبادت کی ہو، اتنا ثواب لکھا جائے گا۔ اتنا مقدس ہو رہا ہے، کب ہمارے دل میں اللہ عظمت پیدا فرمائے اور کب ہوگی عظمت ہمارے دل میں۔ میں صحیح کہتا ہوں، ایسی جو فضیلت دنیا کی جو کہی جا رہے ہیں کہ فلانے دن میں دکان کھلے رکھنا، 100 روپے کے بجائے 10,000 کی کمائی ہوگی، دیکھنا پھر فضیلت بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، جگہ نہیں ملے گی جگہ پیر رکھنے کی، کسٹمر کی بھی نہیں اور دکانوں کی بھی نہیں، اور پتھارے بھی اتنے ہوں گے اس وقت، اور اتنی زیادہ تاکید کے ساتھ بیان بھی نہ کیا جائے۔ صرف ہمیں اتنا پتا ہے کہ دیوالی اور عید کے موقع پر بڑی بھیڑ ہوتی ہے، اس وقت دیکھنا دکانوں کو سجاتے ہیں، کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنا سامان بھر دیتے ہیں، ایک معمولی فائدے کے خاطر۔ اور یہ فائدہ تو دیکھو کتنا گنا، ایک نماز 30,000 نماز کے برابر۔ یوں سمجھو کہ دنیا کا 100 روپیہ کا نفع 100 کے بجائے 30,000 نفع ملنے والا ہے۔ تو میں یوں سمجھتا ہوں کتنوں کی دماغ کی رب پھٹ جائے گی کہ اتنا زیادہ فائدہ۔ تو یہ تو آخرت کا فائدہ جو باقی رہے گا ہمیشہ، اور اس کی برکت دنیا میں بھی ظاہر ہوگی، وہ الگ۔ تو 10 کی 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتلا دی، سب شب قدر ہے، عجیب فضیلت اور عجیب بتا آپ کو۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سال میں 5 راتیں ایسی آتی ہیں عبادت کر لو جنت واجب ہے۔ 5 راتوں میں سے 3 راتیں تو انہی 10 دنوں میں آتی ہے، بولو پھر قسم نہ کھاوے تو کیا نہ کھاوے۔ 8ویں 9ویں اور 10ویں، یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر، یہ 3 راتیں ہیں۔
اور عبادت بھی مطلق کہاں لگے. ایسا نہیں کہ پوری رات جاگو نہ. ارے نماز بھی پڑھ لو تکبیر اولا کے ساتھ, سنت نوافل پڑھ لو. اور میں تو کہتا ہوں اوابین پڑھ لو, تہجد پڑھ لو, اٹھ لو جتنا صبح میں سو جانا. میں تو یوں کہتا ہوں رات کو جلدی اٹھے, اس کی تلافی کر لینا. رات کو اگر 3 گھنٹے ملے, 4 گھنٹے سونے کو ملے, اور کم سے کم 7 گھنٹے ملنے چاہیے, 3 گھنٹے باقی ہیں تو دن میں 3 گھنٹے تلافی کر لینا. لیکن اس کی تلافی نہیں ہوگی, سونے کی ہوگی, پیسوں کی ہوگی, دنیا کے نقصان کی ہوگی, لیکن اس کی تلافی نہیں ہوگی. یہ گیا وہ گیا دن, پھر آئے گا نہیں. اور اگر جو ہماری موت اس سال میں اگر اللہ نے لکھی ہے تو پھر تو ہم پھونگے آنسو بہاتے رہیں. بیچارے مرنے والے اتنی تمنا کرتے ہیں, ان سے جب پوچھا جاتا ہے حدیث سے, میں آپ کو کہتا ہوں مختصر, پورا واقعہ نہیں سنا تھا. حضرت عبداللہ کا, جابر بن عبداللہ, اللہ کے رسول, بس ایسا کیا معلوم, اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت عبداللہ سے کیا تمنا ہے, کیا کہا, دنیا میں واپس بھیج دو. جنت پوری پڑی ہے, پورے ہیں, محلات ہیں, نعمتیں ہیں, سکون ہے, اللہ کا دیدار ہو رہا ہے. اس کے باوجود یہ کہتے ہیں دنیا میں جانا ہے, کچھ تو ہوگا دنیا میں. کیا ہے معلوم, یہی کمائی کا موسم, کمائی کی جگہ. ان کو پتا ہے یہاں جتنا کماؤ گے اتنا فائدہ وہاں ہوگا, وہاں بیلنس ہوگا, وہاں جمع ہوگا, وہاں ذخیرہ ہوگا. یہ سب حدیثوں میں آ چکا ہے, ہمارے لیے آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو اس کی قدر کر لیں. اب یہ ایام آنے والے کتنے زبردست, بدھ کی مغرب سے, ہاں یاد رکھنا یہ سب اسی کی فضیلتیں ہو رہی ہے. بدھ کی مغرب کی, چاند ہو گیا تو 13 تاریخ کا, 10 تو ہے لیکن 3 بھی ہے, اس کے بھی مستقل فضیلت ہے. ایام تشریق کی بھی, کلام مجید میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, تو ایام معدودات یہ مراد ہے, ایام تشریق. ہاں تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابن عباس کی روایت ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں عمل جتنا پسند ہے اتنا پسند سال کے دوسرے دنوں میں نہیں ہے. اس لیے آگے اب سنو نا یہ حدیث, اس لیے خوب تسبیح پڑھو, خوب تحلیل پڑھو, خوب تحمیل پڑھو, خوب تکبیر پڑھو. 4 الفاظ کہیں, تسبیح, تحلیل, تحمید, تکبیر. تسبیح یعنی سبحان اللہ, تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ, تحمید یعنی الحمدللہ, تکبیر یعنی اللہ اکبر. اب یہ بنتا ہے چوتھا کلمہ, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چوتھا کلمہ بن گیا. اور یہی صلاۃ التسبیح میں ہے. ایسے نہیں پڑھا جاتا تو صلاۃ التسبیح پڑھو گے 300 مرتبہ ہو جائے گا, اور نماز کی حالت میں 300 مرتبہ. توجہ کے ساتھ کتنا ثواب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, یہ میرے صحابہ, تم میں سے کسی کی طاقت ہے احد پہاڑ کے برابر عمل کرنے کی؟ یا رسول اللہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے, 8 کلومیٹر بڑا ہے, 14, تو اتنا عمل تو کون لا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں. ایسا کہا, ہاں بتاؤں یا رسول اللہ. ایک سبحان اللہ پڑھ لو نے احد پہاڑ کے برابر. کیا بات, ایک مرتبہ تو 300 مرتبہ پڑھتے. ایک رات کا مسئلہ. یہ تو صلاۃ التسبیح کی بات ہے, حدیث میں نہیں ہے. چلتے پھرتے کثرت سے پڑھو. یہ اللہ کے واسطے 10 دنوں میں فضول کلام مت کرو, لغو باتیں مت کرو. کام کرتے جاؤ, تسبیح پڑھتے جاؤ, کام کرتے جاؤ, درود شریف پڑھتے جاؤ, کام کرتے جاؤ, استغفار پڑھتے جاؤ, تیسرا کلمہ پڑھتے جاؤ. ایک بات
اللہ کے واسطے ان 13 دنوں میں فضول موبائل استعمال مت کرنا، ضرورت کا استعمال کرو، بیکار نہ گیم میں نہ ادھر ادھر تصویروں کو دیکھنے میں، بالکل نہیں۔ کیوں معلوم؟ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ بلکہ کلام مجید میں ہے، ان دنوں میں ظلم مت کرنا۔ مفسرین فرماتے ہیں گناہ مت کرنا۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ ان دنوں کی فضیلت میں نے آپ کو بتائی نہیں، تو گناہ کا وبال بھی اتنا ہی خطرناک۔ ایک گناہ بازار میں ہو، ایک گناہ یہاں مسجد میں ہو، یہاں کوئی غیبت کرے وبال زیادہ ہے، یہی قیمت حرم شریف میں ہو وبال زیادہ ہے، یہی قیمت کعبہ شریف کے اندر ہو وبال زیادہ ہے۔ جگہ کا فرق ہوتا ہے، اسی طرح وقت کا بھی فرق ہے، تو یہ وقت بڑا فضیلت والا ہے۔ اللہ کے واسطے بلا وجہ نہ یوٹیوب کھولنا، نہ فیس بک کھولنا، نہ انسٹاگرام کھولنا، نہ کوئی دوسرا کھولنا، ضرورت ہو بس اتنا ہی۔ اور اگر جو بھولے سے کوئی آ جاوے ایسی تصویر، فوراً نظر ہٹا لو، ہاں وبال بہت زیادہ ہے ورنہ۔ اور اگر جو اس طرح گزارے گا، حدیث میں ہے کہ جس نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی، اپنے کان کی حفاظت کر لی، اپنی زبان کی حفاظت کر لی، اس عرفہ سے لے کر دوسرے عرفہ تک 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف۔ یہ 3 چیزوں کی حفاظت۔ اس لیے موبائل غلط استعمال مت کرنا، اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ایسی توفیق مجھے پورا سال دے۔ 13 دن تو آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ آتا ہے بزرگوں کا تجربہ، جو اخیری عشرہ رمضان کا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اس طرح جو عبادت پابندی سے بچا لاتا ہے، اللہ اس کو پورا سال صحیح توفیق دے دے، ہدایت دے دے۔ تو دیکھو کیا فرمایا، ایک سبحان اللہ اکبر، ایک الحمدللہ اکبر کے برابر اللہ اکبر ہو۔ دوسری حدیث میں جو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے 100 حجوں کے برابر۔ تیسری حدیث میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے 100 عربی غلام کو اللہ کے راستے میں آزاد کرنے کے برابر۔ اور 100 مرتبہ اگر کوئی الحمدللہ کہے، 100 گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں سامان کے ساتھ اگر کوئی صدقہ کرے، خرچ کرے، کتنا ثواب، اتنا ثواب۔ اس زمانے کے اعتبار سے پتہ، علماء کہتے ہیں گھوڑے جہاد میں کام آتے تھے ساز و سامان کے ساتھ، تو اس زمانے میں 100 ٹینک جہاد میں جو کام آتی ہے وہ دیے، کیوں سمجھا جائے گا اللہ کے راستے میں ہم کہاں سے لائیں گے ایک ٹینک کا پیسہ؟ تو 100 مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں، 100 مرتبہ اگر اللہ اکبر کہا 100 اونٹوں کی قربانی، اتنا ثواب ملے گا۔ اور ایک اونٹ میں 7 حصے، تو 700 قربانی، اور وہ بھی مقبول۔ یہ تو میں نے 100 کہا، تو صلاۃ التسبیح میں تو 300 مرتبہ ہوتا، تو کتنا ثواب۔ تو یاد رکھنا، حدیث میں ہے اس کی کثرت کرو۔ ہاں میں نے کہا نا 5 دن جو عبادت بچا لا جنت واجب، وہ 5 دن سال میں ہے۔ ایک کون سی رات معلوم؟ 15 شعبان، دوسری عید الفطر، رمضان کی عید الفطر، اور 3 دن ایک ساتھ میں، یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر، عید کی رات، اور اس سے پہلے عرفہ، اور اس سے پہلے یوم، یہ 3 راتوں میں جو عبادت بچانا ہے جنت واجب۔ اور عید کی رات کی عبادت مستقل ہے، یہ تو کیا عجیب ہے۔ اس رات میں جو عبادت بچانا رہے گا، اللہ اس کے دل کو مردہ نہیں کرے گا، خاص کر کے فتنے کے زمانے میں دل زندہ رہے گا۔ آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، آپ نہیں دیکھتے کیسی کیسی فضیلتیں سناتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو دیکھو تسمس نہیں ہوتا، جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا عمل کا۔
इंतजार नहीं होता कि कब ये दिन शुरू हो कि मैं इबादत बचा पाऊं, बल्कि अभी से तैयारी ताकि आदत में बनाऊं। क्यों ये जज्बा पैदा नहीं होता? मुर्दे हो चुके हैं। तो फरमाया इन दिनों में जब इबादत बचा लाता है अल्लाह दिल जिंदा रखता है, और खास करके कयामत के दिन, कयामत का जो फितना होगा, सब मुर्दा हो जाएंगे बेहोश, अल्लाह इसको जिंदा रखेगा, इसका दिल मुर्दा नहीं होने देगा। तो ईद की तो अलग अलग फजीलत है, इसलिए याद रखना। तो हमें किस तरह गुजरना है? सबसे पहले तो हर नमाज को, मैंने कहा बुध के दिन से मगरिब 13 अय्याम तशरीक जो पूरा है, यानी जहां हम अल्लाह अकबर कहते हैं, यौम अरफा की फजर से तकबीर तशरीक शुरू होती है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसको याद कर लो, ये तो हमारे अहनाफ के नजदीक मसला है कि यौम अरफा 90 तारीख की फजर से 13 तारीख की असर तक 23 नमाजों तक ये तकबीर बोलना दरमियानी बुलंद आवाज से वाजिब है, हर मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी, मुसाफिर के लिए भी, मुकीम के लिए भी, मसबूक के लिए भी, लाहिक के लिए भी, मुद्रिक के लिए, कोई भी हो वाजिब वरना गुनाह होगा। बुलंद आवाज से, ऐसा नहीं कि दूसरे बुलंद आवाज, ऐसा नहीं, सुन्नत के खिलाफ है। अरे मस्जिद गूंज उठनी चाहिए। अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु, ये तो मैंने अहनाफ का मसला बयान किया, वरना तो क्या है मालूम, बुखारी शरीफ की रिवायत है, पहली तारीख से तकबीर तशरीक शुरू। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, कम से कम आहिस्ता तो पढ़े और चलते फिरते पढ़े, अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, समझिए। हजरत जिब्राइल ने बोले थे कि कहीं इब्राहिम जल्दी से अपने बेटे इस्माइल को ज़बह न कर दे, जोर से बोले अपने आप की तरफ मुतवज्जे करने के लिए। अजीब वाकया ही है या ऐसे थोड़ी ये तकबीर तशरीक बनी, बस मंजर है इसके पीछे, बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा वाकया है इसके पीछे। जिब्राइल डर गए थे, पूरे आसमान में हलचल मच गई थी, ये क्या हो रहा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई फिक्र नहीं थी, अल्लाह का हुक्म पूरा हो रहा है, कुछ नहीं देखा, नहीं औलाद देखी, नहीं वतन देखा, नहीं माँ बाप देखे, नहीं अपनी जात देखी, हर इम्तिहान में कामयाब। तो तकबीर तशरीक चलते फिरते पढ़ो, तीसरा कलमा पढ़ो, दरूद शरीफ इस्तिगफार खूब पढ़ो, ये 13 दिन। तो 13 दिन तक हमें एक तो हर नमाज को तकबीर उला के साथ पढ़ना, इबादत की रात है, इबादत क्या किया मैंने बताया आपको कितनी रिवायत है, और कोई सुन्नत ना छोड़े। ऐसा ना था कि असर पहले तो सुन्नत ही किया मौत करना, पढ़ी नहीं पढ़ी नहीं, बिल्कुल नहीं। शबे कदर की इबादत रात की नफल, और अब्बा भी 12 साल की इबादत का सवाब, 50 साल के गुनाह माफ, समंदर के झाग के बराबर गुनाह माफ। और बैतुल मक़दिस में जिसको शबे कदर मिला हो और आधी रात तक इबादत का मौका मिला हो, तो कितना सवाब, इतना सवाब अव्वाबीन का। और ये जो अव्वाबीन होगी शबे कदर में होगी, वक्त निकालो अल्लाह के वास्ते, सब कामों से फारिग हो जाओ, मगरिब में आओ, कह दो मैं तो इत्मीनान से आऊंगा, इंतजार मत करना, घर वालों से भी कह दो, और दुकान उस वक्त मैनेज कर दो कि खानका हमारा दिल वहां मुअल्लक रहे, लटका हुआ रहे वहां पर। सब कामों को अल्लाह के वास्ते 10-13 दिन के लिए तेरा कुर्बान कर दो, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए थोड़ी नहीं, अपना फायदा है, अपना सकीरा होगा, और दुनिया में मदद होगी वो अलग, अल्लाह ताला बरकत देगा वो अलग। हाँ, तो क्या करना है? सबसे पहले तो तकबीरुल्लाह के साथ नमाज पढ़नी, बोलो तो इंशाअल्लाह मुझे तौफीक दे।
گھر والوں سے بھی کہیں اوابین پڑھیں، عشاء پہلے کی جو سنت ہے اس کو بھی پڑھیں. تو آئندہ جو اتوار ہوگا انشاءاللہ تو ہم اوابین کے بعد پڑھیں گے. اوابین کے بعد تفسیر شروع ہوگی، مجلس شروع ہوگی، اوابین پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی سے میں کہہ دیتا ہوں، اگرچہ ابھی ہم نہیں پڑھ سکتے، ارادہ ہے نیت، لیکن کیا کریں، یہ دین کی بات انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ہے. لیکن ان دنوں میں اہتمام کرنا ہے، کیوں ان دنوں میں خاص عبادت ہے، عبادت کا اہتمام ہے. تو اس زمانے میں جب ایسے ہونے تو خاص عبادت کا اہتمام کریں. تو آئندہ کوئی بھی ہو بس اوابین کرنی، آگے پیچھے کی سنت نوافل غیر موقع تہجد کرنی. اب اگر میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اگر جو تہجد کے موقع پر آپ کی ہمت نہ ہوتی ہو صلاۃ التسبیح کی، تو مغرب عشاء کے بیچ کا وقت نشاط کا ہے، ابھی سستی نہیں ہے، ابھی نیند کا غلبہ نہیں ہے، تو اس وقت پڑھ لو، ہو جائے گی. مغرب پڑھ آؤ نہیں تو اوابین بھی پڑھ لو، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لو، آسان ہو جائے گا. یا تو عشاء بعد پڑھ لو، یا اگر جو بہت فضیلت پر عمل کرنا ہو تو جلدی اٹھو، 3 بجے اٹھو. ہم دنیا کے لیے نہیں اٹھتے، 10 دن ہم نہیں اٹھ سکتے. ارے فورن میں نے دیکھا پوری رات کام کرتے ہیں اور فریش ہو گئے تازہ دم. 2 بجے 3 بجے دیکھے تو پتا بھی نہیں چلتا کہ رات چلتی ہے. تنخواہ سیلری دکھاتی بس، اور سیلری بھی کتنی، اپنا پورا بھی نہیں ہوتا آج کل. تو اکثر تھا، ہاں بعض ایسے جو کوئی ڈگری والا ہو تو ان کی تنخواہ کوئی زیادہ ہو تو کہیں خرچہ پورا ہوتا ہے، ورنہ اکثر بیچارے تنخواہ میں پورا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے پوری رات ہم پیدا کر دیتے ہیں. تو 10-13 دن ہم اللہ کے لیے، ہمارے لیے، آخرت کے لیے ہم اتنا نہیں کر سکتے. تو تہجد کے موقع پر یا تبصرہ دعا کرو، اور یاد رکھنا ایک بات، شب قدر کے برابر ہیں لاتے ہیں. تو اس رات میں سب عبادت کر لو، تھوڑی. نماز تو پڑھ لی، نفل پڑھ لی، سنت پڑھ لی، اوابین پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، صلاۃ التسبیح پڑھ لی، تھوڑی یاسین پڑھ لو، سورہ واقعہ کی تلاوت کر لو. مغرب عشاء کبھی فقر نہیں آئے گا. عشاء کے وقت سورہ ملک پڑھ لو، الف لام میم سجدہ پڑھ لو، سورہ دخان پڑھ لو. یہ ہو گیا. سورہ یاسین پڑھ لی، کتنا ثواب. سورہ یاسین کا 1 مرتبہ پڑھے 10 قرآن، اور شب قدر میں پڑھے 30,000 کو 10 میں سے دے دو 3 لاکھ قرآن کا ثواب. بیچارے ہمارے جو مردے ہیں نا انتظار کر رہے ہیں، ان کو احسان ثواب کر دو. ایسی راتوں میں سورہ یاسین پڑھو. اللہ میرے ماں باپ کو پہنچا دے، میرے بھائی کو پہنچا دے، میرے چچا، میرے ماموں کو، میرے خالوں کو، میری خالہ کو پہنچا دے. وہ بیچارے انتظار کر رہے ہیں. میرے بھائی کو پہنچا دے، میری بہن کو پہنچا دے، میرے رشتہ داروں کو، میرے محسنین کو پہنچا دے. وہ بیچارے ہر وقت ان کا منہ ہماری طرف ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا اچھا موقع دیا ہے. قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں، وہ ابھی آ جاوے نا، ابھی مسجد میں سے باہر قدم نہ، جو مسجد کبھی دیکھی نہیں تھی زندگی میں، وہ اگر جو اللہ موقع دے نا، ایک نماز تکبیر کے بغیر نہ چھوٹے اس کی، نہ تہجد چھوٹے، نہ صلاۃ التسبیح چھوٹے، نہ سنت چھوٹے، نہ کوئی چھوٹے. روزانہ میں کہتا ہوں پورا قرآن پڑھے. وہ کیوں؟ ان کو پتہ چل گیا قرآن کی ایک آیت کا ثواب کیا ہے، نفل کا کیا ثواب ہے، ان کو سب دکھ گیا. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو غنیمت مسئلے. تو ہر عبادت کو بچانا ہے. تلاوت کی، درود شریف پڑھ لو، دعا بھی کر لو. دیکھو ہمیں صحیح معنوں میں کیا مانگنا چاہیے ہمیں نہیں آتا. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ایک چیز کا ماحول بنا لو. 24 گھنٹوں میں کم سے کم 10-15 منٹ تو اللہ کے سامنے مانگے، سرگوشی کریں، مناجات کریں. اللہ بہت خوش ہوتا ہے. ہمارے یہاں مانگنے کا رواج ختم ہو چکا. اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. اللہ بہت ناراض ہوتا ہے جو مانگتا نہیں. نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مانگتا نہیں. اللہ ناراض ہوتا ہے. مجھ سے مانگتا کیوں نہیں؟ کہ میری ضرورت نہیں ہے اس کو. مانگو، ہر چیز مانگو، دنیا کی بھی مانگو، آخرت کی بھی مانگو. آخرت کی خاص، ہدایت کی خاص، اللہ کی رضامندی کی خاص. ارے دنیا کے کاروبار کی مانگو، روزی کی مانگو، مال کی مانگو، پریشانیاں درست کی مانگو، مشکلات کی مانگو، آسان ہو جاوے، حاجتیں پوری ہو اس کی مانگو، اولاد کی مانگو، گھر کی مانگو، اچھے ماحول کی مانگو، دنیا کی مانگو، مسلمانوں کی مانگو. ضرورت ہے
کبھی دعا کی ہم نے دل سے؟ کبھی ارے پابندی سے دعا کرنی چاہیے. یہ ہمدردی, یہ ہے شفقت. کتنی شفقت ہے. ہم حالت سن کے تو فلسطین کے اوہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن دعا کتنی مانگی ان کے لیے ہم نے. اللہ کو کہا ہم نے, اللہ سب دیکھتا ہے. کتنی ہمدردی ہے مسلمان کی, سب اللہ کو پتا ہے. تو ہمدردی کا اظہار کرو دعا کے ذریعے. ہمارے پاس دعا کے علاوہ کوئی سہارا نہیں. آج دنیا میں صحیح کہتا ہوں, مسلمان کے پاس دعا کے علاوہ, اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں رہا. یہ سہارا بھی ہم سے چھوٹ گیا, یہ بھی نہیں رہا آج. اور تو مانگتی نہیں. ہمارے نوجوان بچے تو جانتی نہیں کہ دعا کسی کے ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں, کہ دعا سے تھوڑی ہوتا ہے, دنیا سے ہوتا ہے سب. یہ ہے آج نظریہ. دماغ ذہنی ارتداد میں مبتلا ہو چکے ہمارے بچے بچیاں. بہت خطرناک حالات ہے مسلمان. تو میں آپ سے کہتا ہوں, ایک کتاب ہے مناجات مقبول یا الحزب الاعظم, اس میں ہر دن کی ایک منزل ہے. آپ اطمینان سے مانگو گے 10 منٹ یا 12 منٹ یا 15 منٹ. پورے ہفتے میں قرآن اور حدیث کی جتنی دعائیں ہیں 7 دن میں اس کو تقسیم کر دیا ہے. زندگی کا معمول بنا لو. قسم کھا کے میں کہتا ہوں, پھر بعد میں دیکھنا کیسی اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے. تب پتا چلے گا کہ اللہ ہم آج تک معلوم رہے. ہمیں پتہ ہے اللہ کے رسول نے ایسی دعائیں مانگی ہے, اللہ نے ایسی دعائیں سیکھی, ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتا, ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا. ایسی دعائیں سکھائی ہے. وہ دعائیں ہیں مناجات مقبول میں یا الحزب الاعظم میں مناجات مقبول پڑھتا ہوں الحمدللہ. تو میں مناجات مقبول کا آپ کو مشورہ دیتا ہوں. الحمدللہ, اللہ توفیق دے دے, اللہ استقامت دے ہمیشہ. تو مناجات مقبول جب بھی آپ کو تہجد میں مانگو, خاص مناجات مقبول 10-15 کیا مزہ آئے گا. آپ کبھی وہ پڑھیں نا تو نیچے جو ترجمہ, وہ خالی ترجمہ دیکھنا کہ کیا ہے. یا اللہ یہ تو کیسی ضرورت ہے, یہ تو کیسی دعا ہے, میرے ذہن میں نہیں آ سکتی. تو اس رات میں دعا بھی کرو, تلاوت بھی کرو, درود شریف بھی پڑھو, استغفار بھی پڑھو, نفل بھی پڑھو, فرض بھی پڑھو, تہجد بھی پڑھو. اور اگرچہ آپ صدقہ خیرات سب کرتے ہیں, لیکن ہر رات کسی نہ کسی غریب کو, چاہے مغرب کے وقت چاہے عشاء کے وقت, کوئی غریب کو 100 روپے دے دیا. 30,000 راتوں تک 100 روپے دیے, اتنا ثواب ملے گا. 30,000 کتنا ہوا, ایک رات کا 100 تو 30,000 کا گنو, 30 لاکھ ہوا. 100 روپے دے ہوئے آپ 30 لاکھ کا ثواب ملے گا. جیسے آپ کی ہمت, یہ تو میں نے آپ کو ایسے 100 روپے کا ہے, کوئی نہ کوئی ہوگا پڑوس میں, پہچان والا, دوست, رشتے دار, گھر میں, یا ہو سکتا ہے ایک بھائی کم ہو مالی اعتبار سے, حالت بیچارے کی, 100 دیے, 500 دیے. ہر رات معمول بنا تاکہ یہ فضیلت ہر عمل کی ہوتا ہے. کیوں مطلق ہے اللہ کے رسول, کوئی بھی عبادت بچا لاؤ, ہر قسم کی عبادت کرو جو بھی ہو سکے ہم سے. تو اس طرح, اور میں نے جو کہا 8ویں نبی کا روزہ رکھنا, اور 8ویں نبی 10ویں, وہ رات تو خاص ہے, بلکہ پہلے سے 10 کی 10 راتیں شب قدر, اور روزہ رکھے 8ویں نبی. اعلان بچا. چلو خیر, اکثر باتیں تو آ چکی, یہ تو میں جتنا انشاءاللہ کھینچوں اتنا ہو سکتا ہے. کیا فضیلت ہے ابھی میں نے پوری پڑھی, آپ اندازہ لگاؤ کتنے اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہوتی. اللہ نے مجھے توفیق دی, یاد دلایا کہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. اللہ بس اس کو قبول بھی فرماوے, مجھے بھی توفیق دے, میرے گھر والوں کو بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے, آپ کے گھر والوں کو بھی توفیق دے, اور پوری امت کو اللہ توفیق دے.